حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ شہر مدینہ کے باہر ہم ایک جگہ پر تھے، ایک بوڑھا شخص آیا انسانی شکل میں، وہ جن تھا بوڑھا، اس کے ہاتھ میں سوٹی تھی، لاٹھی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سلام کیا۔ آقا نے فرمایا اسے من ای الجن انت، اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا جن ہے، وہ انسانی شکل میں تھا۔ صحابہ انسان سمجھ رہے ہیں، اب بات سمجھنے والی، یہ سلطان اور بادشاہ کی شان ہے کہ اپنی رعایا کو پہچانتا ہے۔ پوچھا اے شخص جنات کی کس قوم سے ہو، کس قبیلے سے ہو؟ یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، نہ، یہ علوم غیبیہ ہے، پردے اٹھ گئے ہیں۔ مالک حکمران شہنشاہ پوری کائنات عرضی کے اپنی رعایا کے ایک ایک طبقے کو پہچانتا ہے۔ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ آپ کی رعایا کی خبر ہی کوئی نہیں، کون بھوکا مر رہا ہے، کس کو بجلی نہیں مل رہی، کس کو پانی نہیں مل رہا، کس کو گیس نہیں مل رہی، اور بغیر گیس ملے ہزارہا کے بل آ رہے ہیں گھروں میں بغیر گیس کے۔ یعنی میرے گھر سے انہوں نے کہا کہ گیس آتی نہیں، سلنڈر گیس کا بھر کے اس سے روٹیاں پکاتے ہیں، اور گیس کے نہیں آتی، اس کے باوجود 17,000 روپے کا گیس کا بل آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ایک یہ بھی حکمران ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں، خون بہ رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، دہشت گردی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک وہ حکمران ہے جو شرق سے غرب تک کائنات عرضی کا کوئی شخص آئے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا حال کیا ہے۔ اس لیے ہم فخر ہے عاشقان مصطفیٰ کہ تم سلطنت مصطفیٰ کی رعایا ہو۔ آقا نے فرمایا جنوں کے کس قبیلے سے ہو؟ اب سنیے جواب۔ قال یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ، انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس، میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں۔ اس نے کہا جی میرا نام حام ہے، میرے باپ کا نام ہیم، میرے دادا کا نام لاقیس، اور میرے پردادا کا نام ابلیس تھا۔ ابلیس کا پڑپوتا تاجدار کائنات کی غلامی اختیار کرنے آ گیا۔ لعنت ہو ابلیس تم پر کہ تیری نسل بھی تیرے مذہب پہ نہ رہی، تیری نسل بھی تیرے مذہب پہ نہ رہی، تیری نسل بھی تیرا مذہب چھوڑ کر مشرب عشق مصطفیٰ پہ آ گئی، ملائکہ کی ہم نوا ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ارا بینک و بین ابلیس الا ابوین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پشتے ہیں، تمہارا باپ اور دادا؟ قال اجل یا رسول اللہ، جی ہاں ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا السید الاستاذ شیخ الاساتذہ و شیخ الفقہاء و رئیس العالم السید اسامہ عبد رئیس جامعۃ الازہر۔ سألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انت من نسل ابلیس اخبرنی من ای قبیلۃ الجن انت؟ قال انا من نسل ابلیس۔ قال فمعناه ان بینک و بین ابلیس هناك واسطتان؟ فقال رسول لا ارى بینک و بین ابلیس الا ابوین۔ قال اجل یا رسول اللہ۔ سألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمرک؟ وهو قال یا رسول اللہ كنت حين قتل قابیل حابیل غلاما ابن عوام۔ کہا کہ جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا، شہید کیا تھا، تو میری عمر چند سالوں کی تھی، میں بات سمجھتا تھا۔ اب آقا نے فرمایا میرے پاس کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سیدنا ابراہیم پر بھی ایمان لایا، میں حضرت یوسف کے ساتھ رہا، حضرت موسیٰ کے ساتھ رہا، حضرت یعقوب کے ساتھ رہا، حضرت یوسف کے پاس رہا، پھر حضرت موسیٰ کے پاس حاضری دیتا رہا، حضرت عیسیٰ کے پاس آیا۔ اس نے کہا آقا میں ایک پیغام اٹھائے پھرتا ہوں، میں انبیاء کی خدمت میں جاتا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تھا، فعلمنی عیسیٰ الانجیل، عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل پڑھائی تھی، اور مجھے یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، مجھے پیغام دیا تھا ان لقیت محمد، عیسیٰ قال علی عیسیٰ ابن مریم ان لقیت محمدا فقرأ علیہ السلام منی، مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے حام بن ہیم اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں تیرا جانا ہو تو ان کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا۔ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کر آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں، اللہ کے شکر میں آنکھیں بھر آئیں، سلام کا جواب دیا اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کوئی حاجت ہے میرے لیے بتاؤ؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم دیں، آپ کا شاگرد بننے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر علمہ النبی 10 سور، آقا علیہ السلام نے ان کو 10 سورتوں کی تعلیم دی۔ تو
تو آقا علیہ السلام نے علمہ سورۃ الواقعہ وعما یتساءلون وإذا الشمس كورت وقل یا ایھا الکافرون وسورۃ الاخلاص والمعوذتین 10 صورتیں آقا نے ابلیس کے پرپوتے کو پڑھائیں اور مسلمان کر کے اپنی امت میں شامل کر لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری ملاقات ہماری نہیں ہو سکی، اس وقت دیکھا تھا، معلوم نہیں آج وہ زندہ ہے یا نہیں۔ یہ میں نے ریفرنسز اس لیے دیے کہ معلوم ہو جائے اب تک کہ آقا علیہ السلام اپنی ولادت سے پہلوں کے بھی شہنشاہ تھے۔ سن لیں، اپنے زمانے میں کل عالم انسانیت کے بھی شہنشاہ تھے، اور میرے آقا اپنے دور اور مابعد قیامت تک عالم جنات کے بھی شہنشاہ ہیں۔ جن و انس کے بادشاہ محمد مصطفیٰ۔